میرے بھائی کہتے ہیں آپ ایک وائرل کلپ ویڈیو ہوا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد رونا دھونا منسوخ کر کے عید کی خوشی منانی چاہیے، جس میں اس بات سے اکثر بیشتر لوگوں کا اعتراض ہوا کہ مفتی صاحب نے رمضان کی بے ادبی کی اور ابتدائے رمضان کی گستاخی کی۔ میرے ایک آفس کے کلیگ نے کہا کہ اس پہ بہت بحث کی، تو اس کا کہنا ہے کہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو لیلۃ الجائزہ شروع ہو جاتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ میں جتنے بھی بزرگان دین غم منایا کرتے تھے کیا، جبکہ مفتی صاحب نے اس کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا، یعنی بزرگان دین غم مناتے تھے۔ بھائی یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے نا، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس بارے میں کہ عید کی راتیں عبادت کی راتیں، اس بارے میں روایات تو ہیں مگر کوئی مستند روایات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، تو اس پہ بڑی ہمارے لمبی چوڑی تحقیق ہے۔ امام ترمذی بعض دفعہ تسامحاً ضعیف حدیث کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں، تو امام ترمذی کے حسن یا صحیح کہنے کی بڑی ویلیو ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ امام ترمذی کسی کو صحیح کہہ رہے ہو تو آپ کا ان کا صحیح اعتبار نہیں، لیکن بعض دفعہ وہ دوسرے دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث مضبوط نہیں ہے۔ تو یہ جو عیدین کی راتوں کی عبادت کا مسئلہ ہے نا، عیدین کی راتوں کی عبادت، اس میں اگرچہ بہت سے حضرات اس کے قائل ہیں کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، لیکن صحیح مضبوط بات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں کوئی مضبوط روایت نہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں۔ بالکل، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ فضیلت جو پہلے سے صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ مثال کے طور پر فرض نماز کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی، تو اب اگر فرض نماز کی فضیلت میں کوئی ضعیف حدیث بھی بیان کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک عمل پہلے سے ثابت ہے۔ لیکن عید کی رات کو عبادت کی رات قرار دینا، یہ صرف اس کا فضائل سے تعلق نہیں بلکہ اس کا مسائل سے تعلق ہے کہ یہ رات عبادت کی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ شرعی مسئلے کے ثبوت کے لیے مضبوط حدیث چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو عیدین کی راتوں کو عبادت کی رات کہا جاتا ہے نا، تو شریعت کا ایک اور اصول ہے کہ اگر کوئی حدیث کسی متفقن علیہ اصول سے ٹکرا رہی ہے اور وہ اصول بھی قرآن و سنت سے مضبوط دلائل سے ثابت ہے، تو پھر اس حدیث کو قبول کرنے میں اور زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے گا، کیونکہ ایک اصول سے ٹکرا رہی ہے۔ اصول کیا ہے کہ رمضان جب ختم ہوتا ہے نا تو اگلے ہی دن کیا شروع ہو جاتا ہے؟ عید کا دن۔ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے باقاعدہ، یہ بتانے کے لیے کہ روزے کیا ہو گئے؟ ختم۔ اب آپ اس میں ایک دن ایڈ کرو گے تو یہ زیادتی کر رہے ہو آپ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز عید سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، حالانکہ بقرعید میں نہیں کھاتے تھے۔ تو نماز عید سے پہلے کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ بولو نہیں۔ افطار کا وقت دیکھ لو نا، افطار تک کھانا حرام، جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہو اب فوراً کھانا سنت ہے، اب دیر کرنا مکروہ ہے۔ کیوں بھائی؟ جب اللہ کی طرف سے پابندی۔ بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں کیا؟ ایسا نہ ہو کہ پھر آدھے آ جاتے ہیں نا، پھر ایک تماشا بن جاتا ہے۔ تو اب فوراً جلدی کرنا ہے اس میں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے پابندی اٹھ گئی۔ تو حدیثوں میں کثرت کے ساتھ صیام رمضان، قیام رمضان، صیام رمضان، قیام رمضان، صیام رمضان، قیام رمضان، اس سے پتہ چلا جب صیام رمضان گیا تو قیام رمضان بھی گیا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ گئیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی رات بھی آرام کی رات ہو، کیونکہ جو قیام آپ کنٹینیو کرتے رہے ہیں تو وہ قیام اب کیا ہو گیا؟ ختم۔ ایک منٹ بات تو مکمل کر دینا، بات تو وہ سیام کے ساتھ، یعنی سیام روزوں کو کہتے ہیں نا، روزوں کے ساتھ قیام بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز ختم ہوئی ہے دوسری ختم نہیں ہوئی، تو پورے لوازمات کے ساتھ رمضان گیا۔ اب عید کی رات اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ جیسے سیام رمضان میں عید کا روزہ حرام ہو جاتا ہے، تو ایسے قیام بھی اب مکروہ ہو جائے۔ اصول کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مکروہ ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو کم از کم مستحب تو نہیں مانا جائے گا نا اس کو یہی کہا جائے گا کہ عام راتوں کی طرح اب یہ ایک رات ہے، عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، لہذا آپ عبادت کریں تو اچھی بات ہے، بلکہ کرنی اس لیے چاہیے کہ ایک عبادت کی آپ کو عادت پڑ چکی ہے
تو وہ عادت نہ چھوڑیں. آپ رات کو عبادت کر لیں, اضافی فضیلت سمجھ کے نہیں, کیونکہ اس پر کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے, بلکہ مضبوط دلائل جو روایتیں ہیں وہ اتنی جاندار نہیں ہے کہ وہ قوی روایتوں کے مخالف ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اصول شریعت کے اس لیے بھی خلاف ہے کہ اگر عید کی رات عبادت کی رات ہوگی تو پھر عید کا دن آپ کیسے گزارو گے؟ جاگ کے سوتے رہو گے آپ. اور آج کل یہ کیا ہو رہا ہے, شاپنگ میں پوری رات لوگ عیدوں میں گزارتے ہیں اور عید کی نماز پڑھ کے سارا دن پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں. تو عید کے دن کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. تو اب آپ چاہے شاپنگ میں جاگو چاہے آپ نماز میں جاگو, نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا نا. ہاں روحانیت میں تو بڑا فرق آئے گا کہ عبادت ہو رہی ہے تو ثواب ملے گا, لیکن جو عید کا دن جو شریعت منانے کا حکم دے رہی ہے وہ منا نہیں سکتے آپ. وہ رات کو جا کے مناؤ گے, جو کہ تہواروں کو رات کو منانا اسلام کا مزاج نہیں ہے. تہوار اسلام کے دن میں منائے جاتے ہیں. تو اگر رات آپ نے عبادت میں گزار لی تو پھر صبح آپ فریش نہیں ہوگے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا اس پہ پورا ایک رسالہ ہے اصل الفتاویٰ میں کہ جو عیدین کی راتوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے, تو پوری تحقیق ہے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی کہ یہ کوئی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے, بلکہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. یہ شریعت چاہتی ہے کہ عبادت جب رمضان ختم ہوا تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ختم ہوا ہے. البتہ یہ مسئلہ اختلافی ہے, تو علماء حق کے درمیان اختلافی ہے. تو جو مسئلہ علماء حق کے مابین اختلافی ہوتا ہے اس میں شدت جائز نہیں ہوتی. تو کوئی اس رات کو اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کو بدعتی نہیں کہیں گے, کیونکہ روایات بہرحال موجود ہیں. ایسا نہیں کہہ سکتے اس کے قول کو کہ بالکل ہی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی. تو روایات بہرحال موجود ہیں, اس کو بدعتی نہیں کہہ سکتے, اس کو گمراہ نہیں کہہ سکتے. اس کے پاس بھی ایک دلیل ہے, وہ کہہ رہے ہیں حدیث ہیں اس بارے میں, لیکن یہ کہ ہماری رائے یہی ہے کہ وہ حدیثیں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ ان کو شریعت کے ایک متفق علیہ اصول کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جائے. دوسرا سوال جو بھائی نے پوچھا وہ یہ پوچھا کہ رمضان جب جا رہا ہو تو غم منانا کیسا ہے؟ تو غم منانا ٹھیک نہیں ہے. جو اللہ آپ کو جس وقت جس کام کا کہہ رہا ہے وہ کام کرو اس وقت. عید خوشی کا دن ہے, غم کا دن ہے, تو رمضان جانے کے بعد اللہ نے خوشی رکھی ہے, غم رکھا ہے, تو جب اللہ نے خوشی رکھی تو خوش ہو جاؤ. نہیں یاری بات سمجھ, خام خواہ میں اس میں کہ ہائے یوں, ابے چھوڑ یار. اور یہ جتنے رو رہے ہوتے ہیں نا رمضان جا رہے ہیں, ان سے بولو ٹھیک ہے عید کے بعد دوبارہ 1 مہینہ تم رکھ لینا روزے, ہم تو کھائیں گے پیئیں گے گھومنے پھرنے. بہت سے لوگ عید کے بعد آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں, اور میرے بھی عادت ہے, چھٹیاں ہوتی ہیں ہماری تو بچوں کو لے کے کبھی نکل گئے, کبھی دوستوں کو لے کے نکل گئے, کیونکہ 1 مہینہ بھائی پورا رمضان کے روزے یہ آسان کام نہیں ہے. تراویح ہے, بیانات ہیں مسلسل, پھر ٹوٹی پھوٹی اللہ نماز روزے کی توفیق دے دیتا ہے, ٹوٹی پھوٹی تلاوت کی. ہم کوئی بہت بڑے ولی اللہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی پورے سال کی روٹین چینج ہوتی ہے. کچھ نہ ہو یار, یہ روزہ کوئی ہلکی چیز ہے یار. مجھے پورا مہینہ ہو گیا میں نے پٹھان ہوٹل کے پراٹھے نہیں کھائے. 2 پراٹھے کا میرا معمول تھا, 2 ہاف فرائی انڈے کے ساتھ. وہ سحری میں نہیں کھایا جاتا, اترتا ہی نہیں ہے نوالا اس طریقے سے. اتنی اسکیجول آؤٹ ہوتا ہے نا انسان کا. اب آپ مجھے بتاؤ, آپ نے رات کو افطاری میں کھانا کھا لیا, وہ تمیز سے نہیں کھا سکتا, اذان ہو جاتی ہے, نماز میں آنا پڑتا ہے, وہ ادھورا چھوڑ کے نماز کے لیے آ گئے, بعد میں بھوک ختم ہو گئی, کھاؤ گے پیٹ خراب ہوگا, نہیں کھاؤ گے احساس رہے گا یار پورے دن کے میں 2 پکوڑے بس. پھر تراویح کے بعد بیان کے بعد پیٹ بھر کے کھا لو تو سحری میں نہیں کھایا جاتا, نہیں کھاؤ تو پیٹ کمر سے چپکا رہتا ہے. ایک عجیب ڈسٹرب ہوتی ہے نا لائف انسان کی. اس دن میں نے یہاں افطاری کی, آپ لوگ ان لوگوں نے اعتکاف والوں نے دعوت کی, 2 دن دعوت کی اور دونوں دن پیٹ کی واٹ لگی ہے, ایسی کی تیسی ہوئی ہے. کھا لیا تو پھر اب سحری میں کھائیں کہ نہیں کھائیں, نہیں کھائیں تو یار پھر سارا دن گزارنا مشکل, کھائیں تو اسپیس کی تھوڑی سی میموری بھری ہوئی ہے, کچھ فارمیٹ کرنا پڑے گا, کچھ مال ڈیلیٹ. اب موبائل میں جا کے تو آپ گیلری سے بہت سی چیزیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, پیٹ سے کیسے ڈیلیٹ کریں گے بھائی آپ؟ وہ تو اپنے آپ کی بات تھوڑی سنتا ہے وہ. تو کھا لو تو بدہضمی, 1 پورا مہینہ انسان ڈسٹرب رہتا ہے. اس کے بعد میرے بھائی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندوں نے 1 مہینہ جو مجاہدہ کیا, اب یہ مجاہدہ میری طرف سے ختم. اور کیسی پیاری دعا نبی نے سکھائی افطار کے وقت, ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تنگ تر ہو گئی, وثبت الاجر انشاءاللہ, اور اللہ نے جو اجر رکھا ہے روزے دار کے لیے وہ ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا. تو جب رمضان جاتا ہے تو اللہ ہم جیسے, ٹھیک ہے محبت اپنی جگہ ہے رمضان سے, کچھ نہ کچھ رمضان جانے کا ایک نیچرلی غم بھی ہوتا ہے انسان کو, ایک برکتیں تھی وہ ختم ہو رہی ہیں, لیکن اللہ اس غم کو منانے کی اجازت نہیں دے رہا. ایک ہوتا ہے غم کا نیچرلی ہونا, ظاہر ہے کہ رمضان سے بھی تو محبت تو ہوتی ہے نا,
چھوٹتا ہے تو غم تو ہوتا ہے نا. اعتکاف میں کتنی رونق ہے, تراویح میں کتنی رونق ہوتی ہے, یہ ایک نیچرل ہے, یہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. اس کو منانا نہیں ہے, منانا عید کو ہے. ابے کیا ہو گیا, اگر اس کو منانے کی اجازت ہوتی تو پھر عید تھوڑی ہوتی. پھر اللہ کہتا ہے اب رمضان جب جائے گا تو اگلا دن رونے پیٹنے میں گزرنا چاہیے تمہارے. ہائے ہائے چلا گیا, ہائے 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 کیا ہو گیا, ہائے ہائے. اللہ میاں نے کہا صبح نہا دھو کے تیار ہو کے آؤ, اور لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے کہا جب رمضان کے روزے گزر جائیں تو اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو جب رمضان گزرتا ہے تو ہم یہ سوچ کے کہ اللہ نے ہمیں 30 دن کے یا 29 دن کے روزوں کی توفیق دی, اب وہ ٹینشن بھی ختم, اب تمیز سے ٹائم پہ اٹھیں گے, پراٹھے دوبارہ سے پھوڑیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے آزادی مل رہی ہے بھائی, اور یہ ایسی نعمت ہے کہ 1 مہینوں کے روزوں کا اجر بھی اللہ نے اپنے اعمال میں لکھ دیا. تو فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, بھائی ہم تو اس پہ کیا ہوں گے, خوش ہوں گے. ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے, میں تو بہت خوش ہوتا ہوں کہ اللہ مجھ جیسے نالائق کو تو نے 1 مہینہ روزے کی توفیق دے دی. عام دنوں میں رکھ کے دکھاؤ یار 1 مہینہ, 15 دن نہیں, 10 دن نہیں رکھے جاتے, 1 ہفتہ نہیں. نفلی روزے کا انسان سوچتا ہے کہ کل رکھوں گا, اور سوچتے سوچتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد جا کے کہتا ہے پتہ نہیں مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو اللہ نے توفیق دے دی. عام دنوں میں نوافل پڑھنا کتنا مشکل ہے, ادھر 20 رکعتیں پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے. تو غم ہوتا ہے, پھر بھی میں بتا رہا ہوں رمضان چھوٹنے کا اپنا غم ہوتا ہے, لیکن منانا غم نہیں ہے. منانی کیا ہے, خوشی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اب خوش ہو جاؤ. اور جو غم ہو رہا ہے نا وہ بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ جا رہا ہے رمضان, اور پتہ ہے کہ اب 1 سال سے پہلے نہیں آئے گا. اگر کوئی کان میں آ کے کہہ دے کہ تجھے اتنا غم ہو رہا ہے, تیرے لیے فرشتے نے آ کے ایک الگ سے پیکج دیا کہ اگلا مہینہ پھر تیرا رمضان ہے. پھر دیکھو بے ہوش ہو جائیں گے ٹینشن سے, ابے یہ کیا ہو گیا یار, پھر 1 مہینہ. یہ تو جا رہا ہے نا, تو غم خالی پیلی کا غم میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اللہ میاں کہہ دیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور وہ کہیں کہ وہ اب تو شریعت چینج نہیں ہو سکتی, ایک فرضی مثال دے رہا ہوں کہ خواب آ جائے اس کو کہ بھائی تو اب 1 مہینہ رکھ لے, تیرے لیے رمضان نہیں کیا, وہی ثواب ملے گا. آگے بھی کہے گا بھائی اللہ بہت ہو گئی, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ ہو گیا, 1 مہینہ بہت ہے. وہ ایک آدمی جو ہے نا بار بار موت کی دعا مانگ, جیسے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں نا ٹینشنوں میں کہ یار اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. ٹینشنوں میں ہوتے ہیں نا لوگ, لیکن اگر اس کو موت کے پھندے پہ لے جاؤ پھر دیکھو کیا کرے گا. تو اکثر میں لطیفہ سناتا رہا ہوں کہ ایک آدمی دعا مانگتا تھا, اے اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, موت. ایک دن درخت کے نیچے دعا مانگ رہا تھا, کسی کو شرارت سوجی, درخت کے اوپر چڑھ کے اس نے پھندا بنا کے پھینکا نیچے. نا پھندا نہیں ہوتا, پھانسی کا پھندا. تو یہ دعا مانگ رہا ہے اللہ زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, اوپر سے آہستہ آہستہ پھندا آ رہا ہے نیچے. یہ دیکھ کے حیران ہو گیا, یہ کیا ہے یا اللہ. اوپر سے آواز آئی, اے میرے بندے میں نے تیری دعا سن لی ہے, تو اس میں اپنا سر دے, میں تجھے اوپر اٹھا لوں گا. تو یہ کہتا ہے یا اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. تو جتنے رونے پیٹنے کی محفلیں چل رہی ہیں نا رمضان گزرنے پہ, ان کو کان میں آ کے بول دو کہ 1 مہینہ اللہ میاں نے رمضان بڑھا دیا. تو پھر پتہ ہے کیا کہیں گے, اے اللہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. ہم کیا کر رہے تھے, ہم تو مذاق کر رہے تھے. اب 1 مہینہ کون دوبارہ سحری میں اٹھے گا بھائی. عید کی نمازیں ہونی تو چاہیے شہر میں 1 یا 2 ہو جائیں یا 3 ہو جائیں یا 4 ہو جائیں. ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے. ارے کیا اتنی ہم میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی نماز چھوڑ کے دوسرے مولوی صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ لوں. میں بولوں بھائی سارے مجمع کہاں جائے گا, بولو وہاں نماز پڑھے گا. میں جب پنجاب میں تھا نا, میں نے 1 مہینے امامت کی, تو عید کا دن آنے والا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد کی انتظامیہ نے عید کی نماز کب ہوگی. میں نے کہا دیکھو تھوڑا سا ارلی جانب مسجد کے امام ہیں, وہ بھی عید کی نماز پڑھاتے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہاں عید کی نماز پڑھائیں. ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے نا عید میں. تو عید میں تو کم از کم اتنا کر لیں کہ جو ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے اس کو ختم کر کے شہر میں 2 بڑے اجتماع کر لیں, 3 کر لیں. تو میں نے کہا سب سے پہلے میں اس کے لیے قربانی دیتا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں میری مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی. میرے سارے نمازی فلاں مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, تاکہ ایسا نہ اس مولوی صاحب کو جب ہم پیغام بھیجیں تو وہ کہیں اچھا میرے والوں کو اپنے پاس لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا ایسا نہیں ہے, ہم اپنے والے کہاں بھیجیں گے, بولو ادھر بھیجیں گے. ایک نماز ہو, بڑا اجتماع ہو. لیکن کمیٹیاں نہیں مانتی. یہاں بھی میں نے شروع میں جب میں آیا تو اس کی کوشش کی کہ ہماری مسجد میں عید کی نماز بولو نہ ہو.
بلکہ ہم کہیں تو حبیبیہ میں ہو جائے یا ادھر ہو جائے, ہم بھی وہیں جائیں گے. ایک بڑا اجتماع ہو, ایسی جگہ ہو جہاں کھلا میدان ہو. عید کی نماز تو مسجد میں ویسے ہی مکروہ ہے. نبی ہمیشہ میدان میں عید کی نماز پڑھتے تھے. مسجد میں عید کی نماز عذر سے پڑھی ہے, بارش وغیرہ کے عذر سے, ورنہ نہیں پڑھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ عید کی نماز شاعر اسلام میں سے ہے, مسلمانوں کا بڑا دن ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے کھلے میدان میں بڑے بڑے اجتماع کرو, پوری دنیا دیکھے کہ آج مسلمان کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. غیر مسلم بھی دیکھیں, اور ہم بند کمروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن انتظامیہ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چندہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ اگر ہم وہاں پڑھیں گے تو یہاں جو چندہ ہوتا تھا وہ بولو نہیں ہوگا. تو میں نہیں پڑھاؤں گا تو کسی دوسرے سے پڑھوا لیں گے. تو جو جب پڑھنی ہے تو پھر ہم ہی پڑھا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وہ تو اجتماع تو ہو نہیں رہا نا. تو اتنے ہمارے ظرف چھوٹے ہیں کہ ہم دوسروں کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یہ تو ہمارے حالات ہیں یار, کہ بھائی ہم کہیں بھائی جو کھلے میدان ہے وہاں جا کے پڑھیں گے. مسجدوں میں نماز بند کرو اس کو. جہاں میدان ہے, جس مولوی صاحب کے قریب میں کوئی میدان ہو نا, تو اس مولوی صاحب سے کہا جائے آپ پڑھائیں گے, ہم سب وہاں پہنچیں گے. عید کی نماز میں بھی چھوٹے چھوٹے 4-4 آدمی بھی لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 4-4 آدمی. یہ کوئی عید کی نماز ہے؟ قندھار میں جب ادھر حکومت تھی افغان طالبان کی, تو پورے شہر میں ایک عید کی نماز ہوتی تھی. اور جو علماء گئے ہیں وہ بتاتے ہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا. پھر اوپر سے نا وہ جٹ طیارے بھی گھومتے تھے نماز, وہ اور اسلام کی ایک طاقت اور شوکت کو دکھایا جاتا تھا. اور جو ملک کا سربراہ ہے وہ آ کے عید کی نماز پڑھایا کرتا تھا. یہ ایک شاعر اسلام میں سے ہے. تو اتنے چھوٹے, ہر آدمی اخپل طریقے سے چھوٹے چھوٹے عید کے اجتماع کر رہا ہے کہ میرے نمازی وہاں نہ جائیں. ٹھیک ہے نا, چاروں بلے ان کو میں کھینچ کے رکھوں. اور یہ سارا سیٹ اپ چندوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مسجدوں کے مصارف پورے نہیں ہوتے تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے. ظاہر ہے چندہ ہوگا, چندہ نہیں, ورنہ چندہ نہیں ہوتا. بھائی یہ جو عید کی نماز ہے نا, اس کے بارے میں لوگ بہت پوچھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے مسجدوں میں کراؤڈ پر پابندی ہو تو کیا ہم اخپل طریقے سے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گھروں میں عید کی نماز جائز نہیں ہے. نہ جمعہ جائز ہے نہ عید کی نماز جائز ہے. کیونکہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے بیسک شرط جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ ہے اذن عام, کھلی اجازت ہو. آپ گھر میں اگر جمعہ پڑھیں دروازہ کھول دیں, سب کو آنے کی اجازت ہے. اور لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی اس کی دلیل یہ کہ جمعہ اور عید یہ شاعر اسلام میں سے ہے, یہ بند کمروں میں نہیں ہوتا. اس سے جمعے اور عید کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں میں کہیں کبھی جمعہ نہیں ہوا. مدینہ کے ارد گرد کے جو گاؤں کے لوگ تھے وہ جمعہ آ کے پڑھتے تھے. کہاں؟ مدینہ میں. گاؤں میں نہیں قائم کیا کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے نا. تو اب یہ کیسی اجازت ہے کہ نبی کے دور میں گاؤں کے لوگ شہر میں آ کے پڑھ رہے ہیں اور یہاں شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کے پڑھ رہے ہیں؟ تو ہماری رائے یہی ہے, اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی اسی پہ فتویٰ ہے کہ ان لاک ڈاؤن کے حالات میں گھروں میں آپ ظہر پڑھیں گے, جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے, نہ عید کی نماز پڑھیں گے. عید کی نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پھر لوگوں کو کھلے عام اجازت دے دیں. تو اگر کسی فیکٹری میں یا کسی ایسی جگہ پہ سب کو آپ نے اجازت دے دی بھائی یہاں آئے, تو وہ پڑھیں, پھر اجازت ہے. تو یہی رائے ہے. اس کے خلاف جو قول ہے ہماری نظر میں وہ ضعیف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کسی عذر سے اگر لوگوں کو روک دیں تو پھر مجبوری ہے. ابھی ہم جو گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں وہ تو عذر سے. تو بھائی یہ جو فقہا نے کہا ہے نا کہ اذن عام کہ کھلی اجازت ہونی چاہیے, تو کھلی اجازت ختم تو جب ہی ہوگی نا جب کوئی عذر ہوگا. بلا عذر کون لوگوں کو نماز سے روکے گا؟ تو فقہا کا مطلب یہی ہے کہ عذر ہو یا نہ ہو آپ نے لوگوں کو اجازت دینی ہے. یہ جمعے اور عیدین کی شرائط میں سے ہے. تو مسلم ملک کنٹری ہو یا غیر مسلم کنٹری, وہاں پر اس بات کا اہتمام کریں کہ عید کی اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں ملتی تو گھروں میں پھر عید کی نماز نہیں ہوگی, نہ خطبہ ہوگا. اپنے کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, وہ عید نہیں کہلائے گا. اور کیونکہ ایک شرعی عذر ہے تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اور کیا ہے. باقی مسجدوں میں گورنمنٹ نے اگر اجازت دی ہے, بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ مسجد میں بھی تو ابھی جمعہ جو ہوتا رہا ہے اس میں کھلے عام اجازت نہیں ہے, وہ تو ایک پابندی ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے, اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. تو کیونکہ گورنمنٹ کا جب کوئی حکم آتا ہے نا تو شریعت پھر یہ کہتی ہے کہ جو اجتہادی اختلافات ہوتے ہیں حکومت کے آرڈر کے آگے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں, یعنی منسوخ کی طرح ہو جاتے ہیں.
منسوخ تو نہیں کہہ سکتے یہاں پہ, یعنی وہ کالعدم ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ نے چونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے, تو اگر اس میں اذن عام نہ بھی ہو تو حکومت کی پرمیشن کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گی, جائز ہو جائے گی. اس پہ تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی شرطیں ہوتی ہیں وہ حکومت کے فیصلے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں, کالعدم. جیسے چاند کا مسئلہ ہے نا, چاند کا مسئلہ سعودی عرب میں کچھ اور ہے, ہمارے ہاں ان کا سسٹم ہی الگ ہے, ہمارا سسٹم بھی الگ ہے, ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے. لیکن سعودی عرب میں جب ہم جائیں گے تو وہاں کی گورنمنٹ ہمارے سسٹم کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتی, وہ اخفل طریقے سے کرتی ہے. تو جیسے بھی کرتی ہے لیکن سعودی حکومت میں وہ کیا ہو جائے گا, نافذ, کیونکہ حکم حاکم جو ہے نا شریعت میں اس کی ایک ویلیو ہے, ورنہ ہر آدمی اخفل طریقے سے ہی چلتا رہے گا تو یہ تو تباہی برباد ہو جائے گی نا. تو اس لیے وہاں ہم کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ نے ایک لا پاس کر دیا, فیصلہ کر دیا, تو جب گورنمنٹ کہے گی عید ہے تو عید ہے, جب کہے گی بقرہ عید ہے تو کیا ہے, بقرہ عید ہے. یہاں ہماری گورنمنٹ نے کیونکہ ہلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اس کے اتھارٹی کا حق حاصل ہے, تو وہ جب فیصلہ کرے گی تو کیا ہوگا. ابھی دیکھو نا 4-5 سال پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ 30 روزے مکمل ہوں گے, 5-6 سال پرانی بات ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. فلکیات والے کہہ رہے تھے چاند کہیں بھی نظر نہیں آئے گا, 30 روزے پکے ڈھکے. تو ہلال کمیٹی نے اعلان بھی نہیں کیا کہ کل عید ہے, اور 30 روزے ہو گئے, تراویح بھی ہو گئی, ہماری مسجد میں بیان شروع ہو گیا, ایک دم رات کو 10:30 بجے اطلاع آئی کہ کل کیا ہے, عید ہے. ہلال کمیٹی نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. اب ہمارا میٹر تو گھوما تھا کہ چاند کہیں دور دور کا بھی نام و نشان نہیں, پتہ نہیں ان کو نظر کہاں سے آ گیا. لیکن بہرحال ہم نے بھی کیا کیا ہے, عید منائی ہے. کیونکہ اب اپنی رائے میں مسلط کروں گا, بھائی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا, ہمارے جامع رشید بھی نہیں مانتا, تو بھائی جامع رشید کوئی گورنمنٹ تھوڑی ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے, ہلال کمیٹی اتھارٹی, حکومت کی طرف سے اس کو حاصل ہے. تو جب حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ آپ کی رائے پر مقدم ہوتا ہے. ہاں جب تک 100% شریعت کے خلاف نہ چلے. وہ گورنمنٹ اگر یہ فیصلہ کر دے کہ اس دفعہ عید سرے سے ہوگی نہیں, ٹھیک ہے نا, رمضان ہی چلتا رہے گا, یا 30 کے بعد 31 روزے بھی ہوں گے, تو یہ 100% کیا ہے, غلط ہے. اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو جو ایسا فیصلہ جس میں اختلاف رائے کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں ہے, وہاں یا گورنمنٹ شراب کو حلال کر دے, وہ تھوڑی ہوگا. اسی طرح گورنمنٹ نے جو 4 شادیوں پہ پابندی لگائی ہے, تو یہ پابندی شریعت میں کیا ہے, کالعدم ہے. آپ چھپ کے کر سکتے ہو, چھپ کے نکاح کرو, تو یہ بالکل جائز ہے. تو یہ کیونکہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے, تو یہ اختلافی مسئلہ تھوڑی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اختلافی مسائل ہی شروع ہوں گے. 4 شادیاں کرنا اسلام میں بالاتفاق جائز ہے, لیکن یہ ایسا اتفاق ہے کہ جیسے ہی کرو گے اختلافات شروع ہے. بعض اتفاقی مسائل میں اختلافات بہت ہیں. تو خیر, تو اس لیے وہ اذن حاکم کی وجہ سے اس کی مسجد میں اجازت ہے. تو گھروں میں اخفل طریقے سے نہ عید پڑھ سکتے ہیں اور نہ جمعہ. ایک آخری بات یہ کہ اگر کسی عالم کی رائے ہو کہ نہیں پڑھنی چاہیے, تو آپ اس کی رائے کو فالو کریں, مگر پھر تان و تشنیع نہ کریں. کلپ بنا کے ادھر میرا کلپ لگا دیا, ادھر دوسرے مولانا صاحب کی یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس سے پھڈے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بھائی ہمارے یہ دلائل ہیں, اور مفتی اعظم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ بہت بڑے محقق ہیں, ان کی بھی یہ رائے ہے. تو دلائل کے ان کی تو ایک اور بھی دلیل انہوں نے دی ہے کہ اگر اس طرح سے لوگوں کو جمعے کی اور عید کی اجازت دے دی جائے تو جمعہ اور عید کی ویلیو لوگوں کی نظر میں ختم. آئندہ جب کراؤڈ پہ پابندی جب ہٹے گی نا, تو بھی جس کو جمعہ لیٹ ہو رہا ہوگا وہ بیگم کو کہے گا, بیگم اپنے ماموں کو بلا لو, چچا کو بلا لو, ادھر ہی جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اس کا یعنی سیاسی نقصان بھی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. جمعہ پڑھنے میں ذرا تاخیر ہو رہی ہے, تو چلو یار ادھر 2-4 بچوں کو کھڑا کیا, خطبہ یاد کرنا کون سا مشکل ہے, دیکھ کے پڑھ لیں گے خطبہ. تو جمعے کی ویلیو بھی ختم ہو جائے گی اس سے, جو جمعے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ کراؤڈ ہو. ویسے ہی 1.5 اینٹ کی مسجدیں ہمارے ہاں ہول سیل کے حساب سے بن رہی ہیں. تو جب اس طرح ہر گھر میں شروع ہو جائے گا تو وہ بھی ہوگا کہ یار آج تھوڑا لیٹ ہو گئے. شروع میں تو یہ ہوگا کہ آج تھوڑا لیٹ ہو گئے تو ہم گھر میں ہی پڑھ لیں گے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ لیٹ نہیں بھی ہوں تو ہم جب گھر میں ہو رہا ہے تو یہ مولانا صاحب کی تقریر جا کے کیوں سنیں, ان کے منہ سے خطبہ کیوں سنیں. ویسے بھی مولانا صاحب سے مسجد میں نمازیوں کو اختلافات تو ہوتے ہیں نا, ابھی تو مجبور ہیں کہ یار جیسے مرضی ہیں جمعہ پڑھنا ہے, جا کے کیا کریں, بعد میں جا کے جو مرضی کر لیں. لیکن جب ذرا سے اختلاف ہوں گے, مولانا صاحب ہر جمعے میں 4 شادیوں پہ بات کرتے ہیں, لہذا ہم اپنا جمعہ الگ پڑھائیں گے, تو یہ شروع ہو جائے گا حساب کتاب, ٹھیک ہے نا. ذرا سے اختلاف پہ ابھی پابندی ہے بھائی, نہیں ہو سکتا, جس نے آنا ہے مسجد آئے, نہیں تو بس ختم. تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے کہ یہ سیاستاً بھی کیا ہے, نقصان دہ ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی عالم کی رائے ہے, وہ مصر ہے کہ نہیں گھر میں, تو کوئی ان عالم کو فالو کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ایک تو علماء کا احترام کریں,
ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھا لیں. اگر کوئی عالم یہ کہتے ہیں نہیں گھر میں عید پڑھ سکتے ہیں, جمعہ پڑھ سکتے ہیں, تو بہرحال وہ عالم ہے تو قابل احترام ہے. آپ ان کی رائے سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو بھی قابل احترام, اتفاق کرتے ہیں تو بھی قابل احترام. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے گھر میں جمعہ یا نہ ہونا یا ہونا, لیکن علماء کی شان میں گستاخیاں یا بد کلامیاں یا یہ اس طرح کی چیزیں یہ زیادہ ہیڈک ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.